واقعہ ضلع مہرستان کے گاؤں حائز آباد میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے رات کے وقت ورک شاپ میں گھسے اور مقتولین کو ہاتھ پاؤں باندھ کر گولیاں ماری گئیں۔ مقتولین ایک ورک شاپ میں رہائش پذیر تھے۔ یہ ورک شاپ پالش، پینٹنگ اور کار مرمت کا مرکز تھی۔ تمام مقتولین کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب سے ہے۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 8 مزدوروں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر بے رحمی سے فائرنگ کر کے مار دیا گیا۔ واقعہ پاکستانی سرحد سے 100 کلومیٹر دور پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والے 5 افراد کی شناخت ہو بریک۔ اور اب کچھ بات کریں گے باسط صاحب، بھارت کے ہوم منسٹر امت شاہ کی بڑی فکر لاحق ہے ان کو پاکستان کی، بلوچستان کی، ساتھ ہی دورہ مقبوضہ کشمیر، تو بڑے چھائے ہوئے ہیں یہ صاحب آج کل۔ امت شاہ ہمارے بڑے گہرے دوست ہیں اور آپ کے ہمارے مطلب پاکستان کے بڑے گہرے دوست ہیں، ان کو فکر تو لاحق ہونی چاہیے۔ میں سوچ رہی تھی اگر آپ سے دوستی ہے تو ان کو سائفر میں انوائٹ کرتے ہیں۔ میری 2 ملاقاتیں ان کے پریڈیسیسر جو تھے راجناتھ سنگھ، جب میں وہاں پہ ہائی کمشنر تھا تو اس سے 1-2 ملاقاتیں کچھ ایونٹس میں ہوئی تھیں، تو ان سے تو ان کو 1-2 بار دور سے یا ہاتھ ملانے کا شاید کہ اتفاق ہوا ہے کہ کسی 1-2 انویٹیشن بھیجنا چاہیے ڈیسائفر کے لیے۔ بھیجتے ہیں ان کو کہ ڈیسائفر میں ہمارے ساتھ کے گفتگو کریں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف آؤں، کل ہم گزشتہ روز وہ بات کر رہے تھے نا، ہمارے وزیر اعظم محترم ان کا جو بیلاروس کا وزٹ تھا، اس میں بعد میں نے دیکھا، وہ سب مجھے خیال نہیں رہا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ صرف اسحاق ڈار صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں اور مریم نواز ہیں۔ وہ تو بعد میں مجھے میں نے غور سے دیکھا، پتہ چلا کہ ان کے ساتھ تو مریم صاحبہ کی بیٹی بھی اس میں تھی، اس کی ملاقات بھی ہوئی لوکاشینکو سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے حسین نواز، وہ بھائی بھی ساتھ موجود تھے۔ اچھا، وہ بھائی صاحب جو تھے یار، وہ اگر بھائی صاحب نے جب وہ لوکاشینکو سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو اپنی سن گلاسز ہی پہنی ہوئی تھی اندر ہال میں، جہاں میٹنگ ہو رہی تھی کمرے میں جو بھی تھا۔ تو مجھے حیران، شاید خدا میں نہیں جانتا، ممکن ہے کوئی آنکھوں کا ایشو بھی ہو، لیکن بہرحال مجھے عجیب سا لگا کم از کم جو گلاس، لیکن ابھی بھی کچھ کراس ایل او سی پاکستان سے انفلٹریشن ہو رہی ہے، جو باتیں وہ کرتے رہتے ہیں وہی باتیں انہوں نے دہرائی، لیکن اب ہم بہت زبردست جو ہے اقدامات لے رہے ہیں۔ مین وائل یہ بھی ہم اپنے دوستوں کو بتاتے چلیں کہ پچھلے 1 سال میں، یعنی کہ 2022-23 میں تقریباً 80,000 سے زیادہ لوگوں کو بھارت نے، جو بھارتی شہری ہیں، ان کو ڈومیسائل ایشو کیے ہیں کہ آ کے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سیٹل ہوں۔ اس سے پہلے 35 لاکھ جو ڈومیسائل تو وہ ایشو کر دیے تھے، وہ ان لوگوں کے تھے جو پہلے ہی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں رہ رہے تھے، لیکن پچھلے 1 سال میں کافی تیز رفتاری کے ساتھ نئے ڈومیسائلز ایشو ہو رہے ہیں بھارتی شہریوں کو۔ یہ اس لیے بڑا کنسرننگ ہے معاملہ، کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو 2021 میں 185 بھارتی شہریوں کو ڈومیسائل دیے گئے تھے، جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں رہ نہیں رہے، وہاں سے باہر سے آ کر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سیٹل ہوں گے۔ 2022 میں یہ تعداد کم ہو گئی، 122 ہو گئی، لیکن پیچھے جو ہے 2023-24 میں یہ تعداد ایک دم بڑھ کر 84,000 کے قریب ہو گئی۔ تو 84,000 کہاں 122، 125 اور 180، 24,000 ڈومیسائل ایشو کیے ہیں۔ اس لیے جو 35A آرٹیکل کا نکلنا تھا نا، وہ ہمارے لیے بڑا میٹر کرتا ہے، کشمیریوں کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے، کیونکہ یہ تو بالکل جہاں پہلے انہوں نے 32-35 لاکھ دے دیے ہیں ڈومیسائل، جو پہلے ہندو لوگ رہتے تھے یا بھارتی باشندے رہتے تھے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اس میں بہت سے آرمی کے لوگ بھی ہوں گے، راشٹریہ رائفلز کے لوگ بھی ہوں گے، بہت سے جو لوگ ہوں گے، ان کو آپ نے پہلے ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، اب ان 35 لاکھ لوگوں کو ووٹ دینے کا حق بھی ہوگا۔ اس سے اوپر آپ نے پچھلے 1 سال میں 84,000 بھارت کے باشندوں کو وہاں پہ آپ آباد کرا رہے ہیں۔ تو ڈیموگرافکس تو چینج ہوں گی، ڈیموگرافی تو چینج ہو رہی ہے، اور یہی لانگ ٹرم پلان ہے بھارت کا کہ اس کو مسلم اکثریت سے مسلم اقلیت علاقے میں تبدیل کیا جائے، اور وہ ہو رہا ہے۔ اور ہم یہاں پہ سوئے ہوئے پاکستان، ہمارا
جو ہے کوئی مطلب ہمیں کوئی پالیسی ہماری نہیں ہے کہ ہم کس طرح کاؤنٹر کریں بھارت کے ان نیفیریس ڈیزائنس کو. اچھا اس کے بعد تو چلیے وزٹ ہو گیا, انہوں نے جو کہتے ہیں کہ ہو گیا, بڑی اچھے حالات ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. اور گزشتہ روز جمعے کو ہی ایک بار پھر انہوں نے میر واعظ عمر فاروق کو جمعے کی جو نماز ہے اس پہ پابندی لگا دی. وہ گھر پہ وہ نظر بند ہیں, تو کل پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ جمعے کی نماز نہیں پڑھا سکتے. اچھا وہ ان کا وہ ہمیشہ ہر جمعے کو وہی نماز پڑھاتے ہیں, وہی خطبہ بھی دیتے ہیں, وعظ بھی وہی تقریبی وہاں کرتے ہیں, اور بڑا زبردست ایک مجمع ہوتا ہے وہاں پہ, اور بڑی زبردست نماز بھی ہوتی ہے. تو وہ جامع مسجد کو انہوں نے بند کر دیا کہ کوئی نماز شماز نہیں ہوگی. اگر یہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں یہ حالات ہیں کہ آپ وہاں کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے, اور مولوی میر واعظ عمر فاروق انہوں نے بڑا سخت ٹویٹ بھی کیا ہے اس کے خلاف کہ یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں, مسلمانوں کو آپ ان کے جو مذہبی جو ریچولز ہیں نماز پڑھنے سے کس طرح آپ روک سکتے ہیں. تو بہرحال یہ مطلب اس وقت پیس اور یہ ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ جس کا تذکرہ امت شاہ کر رہے ہیں. اچھا امت شاہ 3 روزہ دورہ کر کے واپس دہلی پہنچ گئے, وہاں پہ کوئی کنکلیو تھا, کوئی ایونٹ تھا کرنے کی اپیل کرتے ہیں نواز شریف صاحب, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ کریں گے کردار ادا. لیکن جعفر ایکسپریس کے حادثے کے سانحے کے بعد سے نواز شریف صاحب کی امیدیں تھیں کہ وہ بلوچستان جائیں گے, وہ نہیں گئے. اس سے پہلے وہ لندن جا رہے ہیں, لندن سے واپسی پر شاید بلوچستان کا دورہ کریں. اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیا کریں گے, ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہاتھوں میں, جبکہ عبدالوالد بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب مسئلہ حل کر سکتے ہیں. دونوں میں سے کون ٹھیک ہے؟ نواز شریف صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے نہ کرنا. اگر مالک صاحب آئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں آپ آئیں اختر سے ملیں, اگر نواز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں میں آتا تو وہ تو بڑا برا لگے گا کہ اس وقت پکار ہے اور وہ آپ نہیں جا. مگر پھر نواز شریف صاحب سوچیں گے کہ میں جاؤں گا تو کیا کروں گا, وہ میری بات سننے کے لیے بھی ہے کہ نہیں. پہلا سوال. اس سے زیادہ اہم ایک اور سوال ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات پسند آئے گی کہ ان کی حکومت, ہماری حکومت بلوچستان میں جو بیان بازی کر رہی ہے, جو اقدامات کر رہی ہے, یا جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو سب کچھ, کیا نواز شریف صاحب جا کے وہ روک سکتے ہیں, یا نواز شریف صاحب جا کے اس کے تنقید کر سکتے ہیں؟ نو وے. تو پھر نواز شریف صاحب سوچنا پڑے گا نا پھر کہ میں اگر جاؤں تو میں جاؤں گا تو کیا کروں گا, چپ کر کے جا کے بیٹھ کے سن لوں گا, ٹی وی کوریج ہو جائے گی, نواز شریف صاحب آ گئے, نواز شریف صاحب آ گئے, مذاکرات ہو گئے, اس کے بعد کیا بیان دیں گے نواز شریف صاحب جس کے کوئی پریکٹیکل امپلیکیشنز ہوں گے؟ نو. آپ نے دیکھا نہیں کیا ہوا. جیسے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب شاید وزٹ کریں, تو آپ نے دیکھا وہاں بلوچستان کی حکومت نے کیا کیا ہے. بلوچستان کی حکومت نے بیان بازی شروع کر دی ہے مینگل صاحب کے خلاف, پیپلز پارٹی کے غدار کہنا شروع کر دیا ہے, ٹریٹر کہنا, دہشت گردوں کی بی ٹیم, ہر قسم کی. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو آپ کا خیال ہے ایویں یہ ہو گیا, ان کو تو اشارہ ہوا ہے کہ پہ جاؤ, مینگل کو پہ جاؤ. اب اگر ایک غدار کو نواز شریف صاحب ملنے جاتے ہیں تو کیا آپ کا کیا خیال ہے, امپریشن کیا جائے گا؟ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نا وہاں, اور پیپلز پارٹی کو پتہ بھی نہیں ہے ان کی گورنمنٹ کر کیا رہی ہے, کیونکہ یہ جو سینٹیمنٹ وہاں ہو رہا ہے یہ بلاول بھٹو کا سینٹیمنٹ نہیں ہے, یہ شہری روان کا سینٹیمنٹ نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کے پروگریسو لوگوں کا سینٹیمنٹ نہیں ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو وہاں جو لوگ اکٹھے کیے ہوئے جو کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ہیں, وہ تو زرداری صاحب نے خرید کے لوگ وہاں رکھے ہوئے ہیں. وہاں تو کوئی ایسے آئیڈیولوجیکل پی 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 والے لوگ نہیں ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو پیسے دے کے اپنی طرف لے کے آیا گیا ہے, اور وہ تو ان کا اپنا ایک چھوٹا سا ووٹ بینک ہے. دے آر آل انڈیپینڈنٹس. وہ اب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن گئی ہے وہاں. تو کل کو یہی لوگ جو تھے یہ نون لیگ کی گورنمنٹ بھی بنا سکتے ہیں, اور بنائی بھی ہے ایک زمانے میں. یہی کام ہوتا ہے. تو اس لیے دیر از نو سنگل پارٹی دیر جو کہ خود آن اٹس اون کر سکتی ہے. یہ سارے لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو اس لیے وہ پارٹی جو کہتی ہے ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وہ اب پڑ گئی ہے اختر مینگل کو. تو اب آپ دیکھیں گے نہیں کہ بلاول چپ ہوگا, شہری رحمان چپ ہوں گی, بیچارے کیا کہیں, وہ کیوں چپ ہیں؟ مطلب آصف علی زرداری صاحب بھی, بلاول بھی, شہری بھی, کیا کریں گے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کی وہاں پارٹی کے ہاتھ میں. اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, اس لیے انہوں نے ہارڈ لائن لی ہوئی ہے وہاں.